بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. کئی دن سے قرآن شریف کے مضامین بیان کر رہا تھا، اس میں حدیث کا بھی مضمون تھا. خیال ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے اور کیا کیا ہے. تو خیال ہوا کہ حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی جو مشہور بزرگان دین میں سے ہیں، ان کے کچھ خاص ملفوظات و حالات سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کیسی توفیق دی تھی اور کیسے ان حضرات نے مجاہدات و ریاضات کیے، اپنے کو درست کرنے کے لیے کتنی محنتیں کیا، مشقتیں برداشت کیا، وہ بھی سامنے آتا رہے تو زیادہ اچھا ہے. فرماتے ہیں آپ کی ولادت 215 ہجری میں ہوئی ہے. تیسری صدی کی بزرگ ہے، بہت مشہور، سبھی لوگ جانتے ہیں حضرت جنید کو. اکابر لکھ رہے ہیں، اکابر امت کے آپ کے متعلق تاثرات. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دکھا دی ہے مولانا، آپ سب حضرات کو جزائے خیر. الحمدللہ اصلاح و تربیت کے لیے بہت ہی مفید ہے، مؤثر ہے. چنانچہ خود مجھے یاد نہیں تھا، جب اس کی تلخیص جو کر رہا ہوں تو اس میں سب پر نظر ہو رہی ہے. 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد ہو رہی ہے. بہت عبرت بھی ہوتی ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے. اکابر امت کے آپ کے متعلق تاثرات. حضرت ابوالقاسم کعبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو علم بھیجا ہے اور انسان کو اس کے حصول کے طریقے بتائے ہیں، اس میں سے ایک وافر حصہ تو ذات باری نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے. وہ علم اللہ تعالیٰ نے عبادت گزاری میں وہ بے مثال تھے. ان کی عبادت گزاری کے واقعات سن کر عقل حیران و شزدر رہ جاتی ہے. وہ مسلسل کئی گھنٹے اجرت نشین ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے رہتے تھے. حضرت خلدی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جنید بغدادی اپنی دکان میں بھی روزانہ 300 رکعت نفل نماز پڑھتے. دکان معلوم تجارت بھی کرتے تھے، لیکن کیسی تجارت تھی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسی تجارت تھی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے رجال ہے جن کو ان کی تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اسی سے ہمارے جو ہے اللہ ثابت کیا ہے کہ تجارت جائز ہے. اس پر بڑی بحث کیا ہے. ہمارے میں تجارت کرتے تھے مگر غفلت نہیں برتتے تھے. صنعت، حرفت، تجارت سب جائز، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ خدا کو نہ بھولو.
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اور 3000 تسبیحات کے ورد کا معمول بنائے ہوئے تھے. ان کے اوقات میں تھی، برکت بھی تھی مولانا، قوت بھی تھی اور برکت بھی تھی. تھوڑی سی ان میں کبھی نیند آتی ہے، کبھی کثر ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، جتنا بھی ان کا شکر ہے. یہ موفق من اللہ لوگ تھے، موفق من اللہ. تجارت کہاں، گاہک آ رہے ہیں، حساب کتاب کرنا ہے، لینا دینا ہے. ملازمین بھی ہو تب بھی تو نگرانی رکھنے کا فرق ہوتی ہے. جو تجارت کرتے ہیں 10 ملازم ہیں، ان کو کچھ نہیں اٹھنا پڑتا، لیکن نگرانی تو وہ بھی کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں. اسی میں تسبیحات کا پڑھنا ہے. مجھے بھائی بہت 30,000 تسبیحات کے 30,000 300 رکعت نفل نماز پڑھتے، 300 رکعت نفل نماز پڑھتے اور 30,000 تسبیحات کے ورد کا معمول بنائے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا، میں نے 40 سال سے باقاعدہ آرام کرنے کے لیے سے کپڑے نہیں اتارے. 20 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ ہفتہ بھر کھانا نہ کھاتے. اور اس حالت میں بھی وہ ہر رات 400 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب سوائے توفیق الہی کا کیا کہا جائے. نہیں کب سے سنے تو ہم تو ہمارے اکابر نے اتنے مجاہدات کیے، ہم کو تو وہی ہے. جتنی وسعت ہو کرو بھائی، تصوف میں یہی ہے. تکلیف مالا یا طاق نہیں ہے ہمارے یہاں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر آدمی اپنی قوت کو دیکھ لے اور اپنی استطاعت کو دیکھ لے، اپنے وقت و فراغت کو دیکھ لے کرے، لیکن ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھے. ابو المحسن حلبی فرماتے ہیں، محلبی میں نے حضرت جنید سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ 30 سال تک اس گوشے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر ذکر اللہ، 30 سال تک اس گوشے میں اللہ تعالیٰ. حضرت سے دریافت کیا گیا کہ تقرب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ایسی توبہ اور ایسا تقوی جو عزت اور سربلندی کے نشہ کو ختم کر کے عبودیت اور بندگی کے لیے مجبور کر دے. یہ اللہ توفیق دے، کم سے کم اس کی توفیق دے، کم سے کم اس کی تصدیق دے. ایسا بھی مجاہدہ ہوا ہے. ایسی توبہ اور ایسا تقوی جو عزت اور سربلندی کے نشہ کو ختم کر کے عبودیت اور بندگی کے لیے مجبور کر دے، اور ایسی آرزو جو نیک کاموں کے لیے بے چین کر دے، اور ایسی آرزو جو نیک کاموں کے لیے بے چین کر دے، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا مراقبہ. یہ چیزیں تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. فرمایا زہد کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے ہاتھ خالی ہے اس سے دل بھی خالی ہو. یہ کتنی مشکل بات ہے. ہاتھ خالی دل بھی خالی. دل میں ہر وقت اس کی تما، اس کی آرزو، اس کی لالچ. ہاتھ خالی دل بھی خالی. فرمایا خوف برے انجام سے بچاتا ہے. خوف برے انجام سے بچاتا ہے، اور خشوع عز و بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب راغب کرتا ہے. اور انکساری و تواضع سے مراد ہے دل کا نرم اور سر کا خم ہو جانا. دل کا نرم ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے.
اور سر اللہ کے اطاعت میں خم، سر جھکا دے جو چاہے. فرمایا یقین علم کے ایسے رسوخ کو کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہ ہو. اللہ قیامت پر یقین، اللہ کی ملاقات، لقاء پر یقین، یہ سب چیزیں یوں ہی چنے. سید الطائفہ حضرت جنید ہیں، انہی کا ہے طریقنا مشید بالکتاب و سنت. ہمارا طریق کتاب و سنت سے مشید ہے. طریقنا بہت مشہور جملہ ہے، غالباً وہ پتہ نہیں ہے. یقین علم کے ایسے رسوخ کو کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہ ہو، یہ نہیں کہ ڈوا ڈول ہو، اموا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر. نہ، علم خداوندی جو ہے وہ آدمی کو سنبھالے رہتا ہے. آج جو گمراہیاں ہیں علم ہی میں گمراہی ہے. اصل ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کہ اصل گمراہی علم کی ہے. فرماتے تھے بزرگوں کے ہاں علم کی درستگی کے لیے جانا چاہیے. علم اگر درست ہوگا تو عمل بھی درست ہو جائے گا. آج جتنی گمراہیاں ہیں سب علم کے فتور کی وجہ سے اور کمی کی وجہ سے. جہاں سے حضرت مولانا ابوالقاسم محمد قاسم فرماتے تھے میں حضرت حائی صاحب کی خدمت میں علم کی درستگی کے لیے جاتا ہوں. اسلام حجت الاسلام. حضرت حائی صاحب تو امید نہیں کہا جاتا، لیکن اصلاحی عالم تو تھے نہیں. علم حقیقی علم کو حاصل تھا، علم لدنی حاصل تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ جانا ہوا علم بھی عطا فرمایا ہے. حدیث ہے جو اس سے عمل کرتا ہے اس چیز کو جس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانا ہوا علم دیتے ہیں. علم کے لیے بھی تقویٰ کی ضرورت ہے، ترک معصیت کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بزرگان دین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہمارے سید الطائفہ ہیں ان کے اعمال ان کے تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق برحمت فرمایا. اخلاص بندہ اور اللہ کے درمیان ایسا راز ہے جس سے نہ فرشتے جانتا ہے جو اسے لکھ سکے، نہ شیطان جانتا ہے جو اس میں فساد کے بیج بو سکے، اور نہ ہی اس کو خواہش نفس سمجھ پاتی ہے جو اس کے جانب مائل ہو سکے. کتنا بڑا ہے، فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ لکھ سکے. وہ اللہ کی راز ہے. سر بین الرب والعبد، رب و عبد راز جنہیں فرشتہ جانتا ہے جو اسے لکھ سکے، نہ تو شیطان جانتا ہے جو اس میں فساد کے بیج بو سکے، اور نہ ہی اس کی خواہش نفس سمجھ پاتی ہے جو اس کے جانب مائل ہو سکے. خواہش نفس بھی اس کو بہکا نہیں سکتی، اس میں رکھنا نہیں ڈال سکتی. اسی کو کہا گیا ہی تھا ہمارا ہے میانے عاشق و معشوق رمدیس کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیست. یعنی عاشق و معشوق کے درمیان ایسا راز ہے کہ کرامن کاتبین یعنی فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے. جب آپ سے حیا کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا الحیا رویت التقصیر و رویت العالی تتولد منها حالت تسمى الحیا. حیا نام ہے اپنے غلطیوں اور اللہ کے احسانات پر نظر رکھنے کا، اپنے غلطیوں کا استحضار، تقصیرات اور زلات کا مراقبہ. لیکن انہوں نے اور بڑھایا اور اللہ کے انعامات. خواجہ معصوم نے لکھا ہے کہ ہر سالی کا ایک وقت ہونا چاہیے جس میں اپنے تقصیرات اور زلات کا مراقبہ کرے، لغزشوں کا، کمیوں کا، تقصیرات اور زلات سب.
ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں، کون پڑھتا؟ تو حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو بیان کیا چیزوں کو کہ اللہ کا شکر ہے، علم کے درجے میں تو ہے ہی ہے کچھ نہ کچھ، عمل نہ ہو، اللہ دعا کی عمل کی بھی توفیق ہو جائے۔ یہ کتنی عمدہ بات ہے بچاری، ہم کو ذہن کبھی نہیں گیا ہے۔ رویت التقصیر، اپنی کمیوں کا استحضار اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار، ان کمیوں کے باوجود اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی ہیں، بڑی عمدہ بالکل ذہن میں کبھی آج تک نہیں آیا۔ کہتا وہی ہے عبارت، اپنا نقص ہے، کمی ہے، حیا نام ہے اپنی غلطیوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات پر نظر رکھنے کا، اس کے نتیجے میں جو کیفیت انسان پر پیدا ہوتی ہے وہی حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نظام الاولیاء کے متعلق آتا ہے، کیونکہ رات ہم لوگوں نے آم کھایا، اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ موسم گزر جاتا تھا، خربوزہ چکتے بھی نہیں تھے، اتنے بڑے آدمی، غربت تھی اتنی، ہم لوگ ان کے گئے اس کے شہر میں بھی گئے جہاں پر لائی مالی موری بات، چھوٹے چھوٹے گانوں کو مجاہد کرتے تھے، ذکر و شکر کرتے تھے۔ ایک پیسہ ایک دمڑی بھر کا ہے نہیں حاصل ہوتا تھا کہ خربوزہ پورے موسم میں کھا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدات ہیں، وہ چیز دیکھا جیسے دیکھا ہوگا کسائی وغیرہ چھوٹے چھوٹے مکانات میں چھوٹا بڑا اسی میں کرتے رہتے ہیں، دیکھیں تو مجھے وہی یاد آتا ہے، وہ حضرات اس میں چلے جاتے تھے اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے، حضرت نظام الدین اولیاء۔ میں نے دیکھا حضرت تھانوی اللہ کے متعلق آیا ہے، جو میں گیا تھا تو اس وقت وہ مسجد وغیرہ پڑھائی تھی، بدل گئی تھی لیکن کچھ تو تھا ہی 78 میں، تو جہاں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ رکھا تھا میں نے دیکھا وہاں لوگوں نے بیٹھا کہ یہاں محراب کے اوپر کوئی جگہ تھی تھوڑی سی، اسی میں حضرت تھانوی بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، سورتیا میں بدل تھانوی نے بھی ذکر کیا ہے، گنگوہی نے بھی ذکر کیا ہے، مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق خود میں نے سنا حضرت سے کہ ایسا ذکر کرتے تھے کہ راستہ چلنے والے کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے۔ ماں تھانوی کا ذکر، ماں گنگوہی کا ذکر سنا ہے، حضرت صاحب نے کرایا۔ جب پہلے دن رہ گئے تھے خانقاہ میں قیام کیا حضرت گنگوہی نے تو ذکر کیا انہوں نے، بھائی کو کیا ہے صاحب نے کہا کہ رشید احمد اجی تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے پرانا آدمی کوئی ذکر کرتا ہو، ذکر کا ذکر بھی آنا چاہیے کہ نہیں۔ ہمارے حضرت کی جو مکان ہے ابھی کچھ سڑک کے کنارے ہے، دیکھا ہوگا، وہی مجلس ہوتی تھی اوپر نیچے جانے۔ جس نے فرمایا گانا بجانا سب جا رہا تھا، جاتے ہی رہتا تھا، پہلے اب تو گانا بجانا کچھ کم ہو گیا ہمارا نا، مجھ کو انداز ہے، ورنہ عموماً اسکوٹر لکھا اور لاؤڈ اسپیکر میں اسکوٹر ہی کرتا ہوں، ڈھنگ ہی نہیں کچھ بولنے لگا، لاؤڈ اسپیکر کر دیا نا غلطی سے، کیا ہے اسپیکر لگا رہتا تھا، آوازیں آتی تھی، گانا بجانا بہت ہوتا تھا، میں نہیں سنتا اب ساری، جب یہاں تو ادھر ہوتا ہے لیکن بہت پریشان ہو جاتی تھی ادھر طبیعت، یہ سب ہو رہا تھا بہت ادھر سے ادھر، تو کہا بھائی دیکھو ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہی کا ذکر نہ ہو، چلو ذکر اللہ کا کرو، ذکر اللہ بلند کرو، بس کرو اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، بالجہر بھی کرو، کبھی کبھی شیطان بھاگتا ہے، حی علی الصلاۃ، بھائی اذان میں ذکر اللہ ہی تو ہے، بھاگتا ہے شیطان، تو آپ ایسے ذکر کریں گے بھاگے گا نہیں، کمرے سے بھی ذکر بھاگے گا، اللہ کا ذکر آیت کرسی پڑھ کے سو، شیطان نہیں آ سکتا، آیت کرسی بسم اللہ کر پڑھو، کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا شیطان، ہے کہ نہیں، جسے سو تو سونے کو نہیں آ سکتا، سب آدمی کہتے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سبھی کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ اپنے ذکر سے مانوس کر دے ہم کو،
غیر اللہ کے ذکر سے زیادہ مانوس ہم اللہ کے ذکر سے ہو جائے. ہم نعمتوں کے ذکر سے زیادہ مانوس جنت و دوزخ کے ذکر سے ہو جائیں. دونوں کا ذکر ہے اللہ. ابو محمد حسین فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت میں حضرت جنید کے سراہنے کھڑا تھا. جمعہ کا دن تھا. وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. میں نے کہا ابو القاسم اپنے اوپر رحم کرو, اس وقت بھی تلاوت لا کرنے کا وقت تمہارے ہے. اس وقت بھی تلاوت. کہا ابو القاسم اپنے اوپر رحم کرو. فرمایا اے ابو محمد مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی اس کا محتاج نہیں. یہی تو وقت تلاوت ہے. کیا جو تبھی ابھر رہے ہوگے کہ ادھر زیادہ. وہ کہتی یہی وقت ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کا, اور سب سے زیادہ قرب تلاوت یہ ہے. احمد نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تقرب کا کیا ذریعہ ہے؟ بما تقرب الیک, کس چیز سے میں آپ کا تقرب حاصل کروں؟ فرمایا بتلاوت کلامی, میرے کلام کی تلاوت سے. فرمایا بفہمن او بلا فہمن, بفہمن او بلا فہمن, جیسے بھی پڑھو تلاوت کرو. اب جس کا آخری وقت ہو دوسری تلاوت سے بڑھ کے کیا چیز ہے. فرمایا اے ابو محمد مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی اس کا محتاج نہیں ہے. اس وقت ذات باری تعالیٰ, اس وقت ذات باری تعالیٰ میرے صحیفے حیات کو لپیٹ رہی ہے. حیات کے صحیفے کو اس وقت زیادہ محتاج ہوں تلاوت کا. اس وقت ذات باری تعالیٰ میرے صحیفے حیات کو لپیٹ رہی ہے. ختم عمل ختم. کسی نے میں نے بیان کیا تھا, عورتوں نے بھی سنا تھا کہیں, بڑی عرفان کی اس میں میں نے, کہ آج ان کے روزی کا باب بھی بند ہو گیا ہے اور ذکر کا بند بھی بند ہو گیا. جو ہونا تھا ہو چکا ہے. میں کیا تھا نا کہیں میرے شریف حیات کو لپیٹ رہی. لکھا ہے کہ تہجد کے بعد آخری وقت میں خاص توجہ کرو ذکر کا, مناجات کا, تھوڑا سا ایک میں. اور میں دیکھو جو سودا بیچنے کے لیے آتے ہیں لوگ, عورتیں مرد لگائے رہتے ہیں, جب رات ہونے لگتی ہے شام تو جلدی جلدی سستی بیچ کر کے چلی جاتی ہیں کہ بھائی اب کہاں لے جائے اس کو, جا سکتی. اللہ تعالیٰ جب وقت ختم ہوتا ہے اب بندے مانگتے ہیں تو اس کو بے انتہا دے دیتے ہیں, بے حساب. وہ بے حساب دے دیتے, لے جاؤ لے جاؤ ہمارے لے جاؤ, جو ہی پیسہ مل جائے. مثال بھی اچھی ہے. اس وقت ذات باری تعالیٰ میرے صحیفے حیات کو لپیٹ رہی ہے. اس کی تلخیص کے لیے دیکھ رہا ہوں. ایک ایک چیز پہ ہوتا ہے کہ آگے نشان لگا دیا میں نے. یہ دیکھیے تذکر اہل دل صفحہ سے ڈاکٹر مولانا سعید الرحمان آدمی ندوی, ان کی کوئی کتاب ہے, اس کی نقل کیا میں نے. اب دیکھیے نقل کیا انہوں نے مولانا سعید الرحمان صاحب کی کتاب. ان کا نام بھی آ گیا, میں لکھ دیتا ہوں جہاں سے لیتا ہوں ہوتا سب والے موجود, بغیر حوالے نہیں لکھتا ہوں نہیں, بالکل جس کا بغیر کہہ دیتا ہوں آپ نے کتاب کا نام کیوں نہیں لکھی. کتاب لکھا اور مؤلف کا نام بھی لے لیا کیجیے, تبھی سمجھ میں آئے گا کس کی کتاب ہے, تاکہ وہ بھی خوش ہو. اللہ کے ہاں اس کا بھی نام ہے ہی ہے, جو لکھا ثواب ملے گا. فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کے ساتھ صفائی قلب کا نام تصوف ہے. کیا عمدہ تصوف کی تعریف. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفائی قلب کا نام تصوف ہے, اور اصل اس دنیا سے صرف نظر ہے, پھر خدا کی طرف, اور اصل اس دنیا سے صرف نظر ہے.
جیسا کہ حضرت حارثہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا سے موڑ لیا تو رات میں جاگنے اور دل میں تشنہ رہنے کی عادت ڈالی. تو دنیا میں یہی سب چیزیں کھانا پینا سونا، اور اس سے نظر اگر ہٹا لیا تو پھر آخرت ہی آخرت ہے. آگے بات کر رہے ہیں. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت دخول جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے. اس وجہ سے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ غفلت ام الامراض ہے. جیسے زکام کو کہا جاتا تھا پہلے، اب کورونا ہو گیا ہوگا، کہا جاتا تھا کہ زکام ام الامراض ہے. زکام اسی سے دی کسی سے، لیکن ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں کہ غفلت اللہ سے ام الامراض ہے. اللہ سے رجال اللہ غریب آیت ہوتا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حضرت مجددی صاحب تھے اردو میں، کبھی کبھی ایسی باتیں کہتے تھے کہ سید حضرت شیخ عبدالحق بہت دیر سے ان کو ناگوار ہوتی تھی، بڑی نہیں معلوم ہوتی تھی، ہے مقامات پر پہنچتے تھے تو یہاں تک کہتے تھے جن مقامات سے مجھے سیر کرایا گیا ہے ہمارے سلسلے کے لوگوں نے کم ہی لوگوں نے سیر کیا ہے. خواجہ باقی اللہ فلاں فلاں نہیں جا رہے. اب یہ سب باتیں شیخ عبدالحق بہت دیر بھی گزار ناگوار ہوتی تھی کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، چھوٹے تھے اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو فال نیک فال ہے کیا. قرآن لیا، قرآن کھولا، رجال لا تلہیہم تجارت عن بیع اللہ، یہ آئے سامنے آئی، کہا یہ شخص سچا ہے، مان گئے. پھر بہت زبردست خط لکھا جو عقید میں درج ہے، مان گئے. رجال لا تلہیہم، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ ان کے رجال. فرماتے تھے جب کسی درویش سے ملاقات ہو تو اس سے پہلے علمی بات نہ کیا کرو، بلکہ ابتداءً اس کے ساتھ رفق و نرمی کا سلوک کرو. درویش کو یہ ذکر کرتا ہے علمی بات. دیکھیے یہ بھی بات ہے، معلوم بے موقع چھیڑ دیتے ہیں، مجھے ناگوار ہوتا ہے، گھر سے بات ہوتی ہے، بات ہے اسے علمی بات کیا شروع کر دیا تم نے. اب یہ بہت ہے تائید ہے، بلکہ ابتداءً اس کے ساتھ رفق و نرمی کا سلوک کرو، اس لیے کہ علم کی باتوں سے اس کو وحشت ہوگی، اور رفق و حسن سلوک سے وہ تم سے مانوس ہوگا. اب اس کو سناؤ تو سنے گا، وہ بڑے چائے پانی کرا دو، بیٹھا دو اسے ادھر ادھر بات. اب علم کی بات کرو گے تو سنے گا. سنتا بات ہے لاگی شاگل ہے لیکن علم سے تعلق نہیں. ارے تو تجربہ ہو جائے گا. بلکہ ابتداءً اس کے ساتھ رفق و نرمی کا شروع کرو، اس لیے کہ علم کی باتوں سے اس کو وحشت ہوگی، اور رفق و حسن سلوک سے اس کو انس ہوگا. جو مانوس کر لینے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی مانوس کر لینے کے بعد جب علم کی بات کرو گے تو قبول کرے گا. سب مزاج ہر جگہ ہر بات نہیں کہی جاتی. فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ کہا کہ میرا ملجا و ماوا تو بس اللہ تعالیٰ ہے، اس کہنے کے باوجود غیر اللہ سے سکون حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیں گے. دعوت یہ ہے کہ میں پھر اس کے بعد تم کو بس اللہ ہی کے ہو کے رہنا چاہیے. اللہ ہم تم کو یہ مقام عطا سب اچھا خان کھائیں. اسی لیے تھی اب سب تعلت الخوانق. امام غزالی لکھتے ہیں تعلت الخوانق، خوانق معطل ہو چکی ہیں اس زمانے میں. کیا کہا جائے، کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، بس اپنا کام کرے، اپنے کو اس سے بچا لے. خدا کرے بچے، اللہ ہی محفوظ رکھے تو محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اور اب اس کے ذکر کو
اس کے قلب سے سلب کر کے مجھے محض اس کی زبان پر جاری کر دے، دل میں نہیں جائے گا جب اس طرح بس اگر متنبع ہو گیا، اللہ واحد کی طرف رجوع ہو گیا، رجوع کر لیا تو اس کو بلاؤں سے نکال دیں گے. کہتے ہیں ماو مل لا مل جا، ہم لوگ پڑھتے بھی لا مل جاؤ ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ 360 مرتبہ پڑھتے ہیں. اور مل جا ماما اگر نہیں بنایا خدا کو، اس کی زبانی ہوا ہے، اس کی کوئی دل میں سوچو گے مل جا. بہت عمدہ دعا سبھی گئی ہے، لا مل جا ولا منجا من اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ. پوری دعا یہ ہے، اس میں یہ پڑھنا چاہیے. جو مجھے خیال ہوا تھا یاد ابھی آ گیا، لیکن کسی کو یاد ہی نہیں رہتا، یہ بڑی مشکل ہے، وہ نہیں پڑھتا. ابھی نئے نئے لوگ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یا حیو یا قیوم برحمتک کا سگی تھی نہیں پڑھ سکتے. بس اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ محفوظ رکھے. اور اگر غیر اللہ ہی کے تعلق پر ڈٹا رہا، کہتا تو رہا نہیں تعلق غیر اللہ کو منہ پتہ نہیں دیا، تو مخلوق کے قلوب سے اس پر رحمت کے جذبے کو سلب کر دیں گے اور اس کو طمع کا لباس پہنا دیں گے، جس کی وجہ سے ان سے ادائیگی حقوق کا ادائیگی حقوق کا مطالبہ بڑھتا جائے گا، جبکہ ان کے قلوب سے اس پر رحمت کا جذبہ ہی ختم ہو چکا ہوگا. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی عجز اور اس کی موت سراسر خود غم ہو جائے گی. اللہ سے تعلق نسبت باقی رکھنے کی کوشش بہت، اور اس کی آخرت سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہ رہ جائے گا. اس کے بعد علامہ شعرانی فرماتے ہیں، نقل کیا اس کو، ظاہری کی کتاب موثر رہی ہے. اس کے بعد علامہ شعرانی طبقات کبریٰ سے نقل کیا ہے. اس کے بعد علامہ شعرانی فرماتے ہیں نعوذ من اللہ من الرکون الی غیر اللہ تعالی. اے اللہ، غیر اللہ کی طرف رکون سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. رکون میں توجہ، نحن نعوذ باللہ من الرکون الی غیر اللہ تعالی، غیر اللہ کی طرف، یعنی ہم اللہ تعالی سے غیر اللہ کی طرف میدان سے پناہ مانگتے ہیں. آمین یا ارحم الراحمین. وہ بھی متاثر ہو گئے، معمولی نہیں ملفوظ نہیں ہے. علامہ شعرانی نے کرتے ہیں، میں کتب الاقطاب کا یاد ہے، انہی کی کتاب بنیاد ہے ہمارے اس اقوال سلف کی، وہیں سے نقل کیا میں نے. یہ آپ سے عارف متعلق سوال کیا گیا، فرمایا پانی کا رنگ اس کے برتن کے رنگ کے تابع ہے، یعنی اس کا عمل وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جس میں زیادہ خیر پاتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کے ذریعے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. عارف کا مت پانی کا رنگ اس کے برتن کے رنگ کے تابع ہوتا ہے. سفید پانی میں بعد لے آتے ہیں بوتل اور پیلا ہوتا ہے، اور رہتا ہے پانی، اور معلوم ہوتا ہے کہ آم کا شربت ہی ہے نا، آم ہوتا ہے نا پیلا پیلا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ آ گیا ہمارے میں پانی ہوتا کہ نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں بہت عمدہ بات، ہر چیز کی تعریف. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں شخص یہ کہتا ہے. کہا بھائی دیکھو میں بات صحیح کرتا ہوں، جو جس رنگ کا بوتل لے آتا ہے ویسی پانی معلوم ہوتا ہے. میں تو اپنی واحد ہوں، لیکن وہ رنگ جو ہے اس کے بوتل کا ہے. حضرت حاجی صاحب کی بات ہے یہ، آج سمجھ میں آئے گا. بوتل جیسا لے آئے گا، میری بات ہے کہیں بھی رہتی اس کے استدلال کا رکھتے ہیں حضرت حاجی صاحب سے. حضرت ماتھانی بھی یہ بھی الزامی ہے، یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بھی مخالف، سیاست میں اپنے استاد کے بھی مخالف ہے نا، مشہور ہے. حضرت تھانی متعلق کہ اپنے استاد شیخ الہند کے مخالف،
اور وہ میلاد پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ میلاد کے مخالف. یہ ہم نے خود سنا کئی کوئی، ہم لوگ تھے وہاں بیٹھے تھے، کچھ ایسی باتیں بیان ہے. فرماتے ہیں یعنی اس کا عمل وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جس میں زیادہ خیر پاتا ہے اسی کو اختیار کرتا ہے اور اس کے ذریعے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. فرماتے تھے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین سالم رہے اور اس کا بدن و دل راحت سے رہے تو چاہیے کہ لوگوں سے نہ ملے، اس لیے کہ زمانہ وحشت کا ہے، پر اس زمانے میں آخر وہ ہے جو عزلت و خلوت اختیار کرے. بس غور فرمائیں کہ جب حضرت جنید کے زمانے کا یہ حال تھا تو اپنے زمانے کا حال سمجھ لیں، بلکہ دیکھ لیں کیا حال ہے. اللہ باللہ تعالی. انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ تعالی عمل کی توفیق. سید الطائفہ کی یہ تعلیمات ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر حد تر وسع صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی کہ ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالی اس کے فوائد سے، اس کے نتائج سے ضرور ہم کو بہرور فرمائے گا. کل نہیں تو جز تو ضرور ہی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تصدیق کی بھی توفیق فرمائے اور اس کی تعمیل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.